یہ شفاعت نہیں ہو سکتا. دوسری قسم کی ہے شفاعت قہری، جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ہم ان کو پکارتے ہیں اسی لیے کہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارشی ہے. سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 18 نکالیے. سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 18. سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 18. سورہ یونس یہ 11 سپارہ اطلسم آیات. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے اللہ کے دربار میں سفارشی ہے. آج کل بھی کہتے ہیں کہ کیا جج کے لیے وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی؟ یہ بھی ہمارے وکلاء ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں. ان کو یہ پتا نہیں کہ جج کو کیس لڑانے والے کا پتا نہیں، اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. تو اللہ نے رد شروع کیا. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. اب اللہ نے رد شروع کیا. پہلا رد، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، ان سے پوچھو، کہہ دو کہ کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اسے زمین و آسمان میں معلوم نہیں؟ تمہارا یہ عقیدہ ہے جیسا کہ جج کو کیس لڑانے والے کا پورا پتہ نہیں، وکیل اس کو نکات بتاتا ہے، کس نے قتل نہیں کیا ہے، گواہ صحیح نہیں ہے، اندھیری رات تھی، یہ تھا وہ تھا. تو جیسا کہ جج کو پتہ نہیں اللہ کو بھی پتہ نہیں، تمہارا یہ عقیدہ ہے. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. دوسرا رد، سبحانہ پاک ہے اللہ کی ذات، سبحانہ وہ پاک ہے. اور تیسری رد، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور ان کے شرک سے بہت بلند ہے. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، یشرکون کن کو کہا؟ ان لوگوں کو جن کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارشی ہے، ان کو مشرک کہا. اب کہتے ہیں لوگوں کو مشرک نہ کہو، تو اس کا معنی تم کر لو. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، یشرکون کا کیا معنی ہوگا؟ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے بہتر لوگ ہیں، یہ معنی کرو گے حکمت میں کہ حکمت چاہیے. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، امام راضی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وَنَذِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ،
اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فيكون لهم شفاعا عند الله. اس کی نظیر اور اس کی مثال ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ لوگ اولیاء کرام کے قبروں پہ جا کر ان کو پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں اس عقیدہ پہ کہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارشی ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا بھی وہی عقیدہ کہ ہمارے لیے سفارشی ہے اللہ کے ہاں. اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 3 نکالیے. سورہ زمر آیت نمبر 3 24واں پارہ سلیرشتمہ سپارہ سورہ زمر آیت نمبر 3 دریم آیات. سورہ زمر درویشتمہ سپارہ آیت نمبر 3 الا للہ الدین الخالص، الا للہ الدین الخالص، سن دین خالص اللہ ہی کا ہے. والذین اتخذوا من دونی اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور کا ساس ٹھہرا لی ہوئی ہے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کے قریب تر کر دیں گے، اسی لیے ان کی عبادت کرتے ہیں. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. ابن جریر نے لکھا ہے اسی مقام پہ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ اے منزلتاً و درجتاً وَلِيَشْفَعُوا لَنَا فِي حَاجَاتِنَا. اور وہ جب ہم تفسیر کرتے ہیں تو اسی مقام پہ ہم حوالے دیتے ہیں. اب تو ہم صرف اصول اور قواعد بیان کرنا چاہتے ہیں. ابن جریر نے لکھا ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ اے منزلتاً و درجتاً وَلِيَشْفَعُوا لَنَا فِي حَاجَاتِنَا. ہم ان کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے حاجات میں سفارشی ہے اللہ کے ہاں. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جن کو ہم پکارتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کو خدا نہیں کہتے، ہم ان کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں، ان سے اسی لیے مانگتے ہیں، ان کے درباروں پہ اسی لیے جاتے ہیں کہ نیک بندے اولیاء کرام ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارشی ہے کیونکہ یہ نیک بندے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے. حالانکہ ان کو یہ پتا نہیں کہ مردہ عبادت کر سکتا ہے یا نہیں. دعا تو عبادت ہے، دعا مخل عبادت، دعا عبادت کی اصل ہے، دعا عبادت کی مغز ہے. اور حدیث میں آتا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث. جب انسان فوت ہو جاتا ہے پھر وہ خود عبادت نہیں کر سکتا تو قبر میں وہ عبادت کیسے کرے گا، دعا کیسے کرے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جن کو ہم پکارتے ہیں یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارشی ہے اور ان کی وجہ سے ہمارے حاجات اور ضروریات پورا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو الہ کہتے تھے. فلاسفہ کا بھی یہ عقیدہ تھا، جیسا کہ میبزی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل اول کو پیدا کیا،
پھر عقل اول نے عقل ثانی اور فلک اول کو پیدا کیا، عقل ثانی نے عقل ثالث اور فلک ثانی کو پیدا کیا، حتیٰ کہ جا رہی تھی عقل عاشر کو پیدا کیا گیا، اور پھر عقل عاشر عقل کل ہے